يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کریم اور حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ اپنے پیارے بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں ہے، اس کا تعلق کفر اور شرک سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی اور گناہ، کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کفر اور شرک ہے، اس کو عظیم ظلم عطا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ کفر اور شرک کے صحیح معنی بھی سمجھ میں آنے چاہیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ حقیقی معبود اللہ ہی ہے۔ دوسرے، ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس تجھ ہی سے مدد مانگنے میں سارا دار و مدار آ گیا. اسی قرآن کی آیت کریمہ سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی کرنے کا مطلب تو مدد کرنا ہو گیا نا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ خواہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ سنی جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ ہاتھ چومتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں اون کرتے ہیں، اسی قرآن کی آیت کریمہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی تو تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان کی کوئی مدد کریں، تبھی ہوگی نا بھلائی. وذی القربی اور قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مکان نہیں ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بذل قربا یعنی قرابت داروں کی آپ مدد کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ان کے لیے کچھ بھی مہیا کر دیا، گھر لے دیا، کوئی کھانا پینا لے دیا، آٹا لے دیا، چینی لے دی، دال لے دی، تو یہ بھی تو مدد کرنا ہے نا. ہاں یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور ان کی مدد کرو. والیتامى اور یتیموں کی بھی مدد کرو، والمساکین اور مساکین کی بھی مدد کرو. ہاں یعنی یہ پوری آیت جو ہے ہمسایوں کی بھی مدد کرو، نزدیک کے ہمسائے بھی اور دور کے ہمسائے بھی، کروٹ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور راہگیروں کے ساتھ، جن کو جانتے ہو جن کو نہیں پہچانتے ہو. راہگیر راستے میں مسافر آ گیا، وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، مدد کی نا، مدد کی نا. یہاں اس نقطے کو اب سمجھ لیں آپ. اسی قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں ہی دینے والا ہوں. اور ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو اصل نقطہ یہ ہے کہ جو ایمان کی جا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مدد زید نے کی، بکر نے کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، تھانے دار نے کی، بیٹے نے کی، باپ نے کی، ماں نے کی، پڑوسی نے کی، راہگیر نے کی، کسی نے بھی جو آپ کی مدد کی ہے. اب عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ یہ حقیقی مدد تو نے کی ہے، اس کا حقیقی فاعل تو ہے.
بظاہر ہاتھ کسی کا بھی ہو، ہاتھ کسی کا بھی ہو، اس نے اگر میری مدد کی ہے تو میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ تیرا ہے مگر مدد اللہ نے کی ہے۔ مسبب الاسباب وہ ہے، وہ ہر کام سبب کے ساتھ کرتا ہے، کوئی کام بھی بغیر سبب کے اللہ تعالی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ موت اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر اسباب